بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یمن وہ پہلا ملک ہے جس نے اسرائیل کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا ہے۔ یمن نہ صرف یہ کہ پہلا اسلامی ملک ہے بلکہ پوری دنیا میں اس وقت پہلا ملک ہے جس نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ بات صرف اعلان تک کی نہیں ہے بلکہ انہوں نے میزائل فائر کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرون سے بھی اٹیک کیا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈرونز ہیں یہ اسرائیل تک نہ صرف پہنچے بلکہ اسرائیل نے خود تسلیم کیا ہے کہ اس نے کئی ڈرون جو ہیں وہ گرائے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں تک تو پہنچے ہیں۔ اسرائیل نے خود جو دعویٰ کیا کہ جی کئی ڈرون یمن سے جو آئے تھے ہم نے گرا دیے، اس کا مطلب وہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف ایک نیا محاذ کھل چکا ہے اور ایک باقاعدہ ملک کی طرف سے، یمن کی طرف سے اب یہ اٹیکس شروع ہو گئے ہیں اعلان کے ساتھ ہی۔ اسرائیل کی مشکلات آنے والے دنوں میں مزید بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ بہت لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ جتنا ظلم ہوتا چلا جا رہا ہے دنیا اس پر خاموش ہے، اسلامی ممالک وہ کچھ نہیں کر رہے، جس طرح سے جس کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں وہ منقطع کرنے چاہیے، کیونکہ کئی ممالک نے کام شروع کر دیا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ اسلامی ممالک نہیں ہیں، یہ وہ ممالک نہیں ہیں کہ جو OIC کے ممبر ہوں یا ہم کہیں جی اسلامی ممالک ہیں۔ نہیں جناب، ان میں چلی، کولمبیا اور بولیویا ہیں جنہوں نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے جی؟ غزہ پر وحشیانہ حملے۔ اب وہاں پر تقریباً 9,000 لوگ، 9,000 نہتے معصوم مسلمان غزہ میں بمباری سے شہید کر دیے گئے ہیں۔ ساری کارروائی جو ہے فضا سے کی جا رہی ہے، جہازوں کے ذریعے کی جا رہی ہے، کیونکہ گراؤنڈ پر جب جاتے ہیں تو ان کو ڈر ہے کہ حماس کے جنگجوؤں سے سامنا ہوگا، اسرائیل کے فوجیوں کا، ان کی ریزرو فورس وہ ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ سرنگوں کی بات کی جاتی ہے کہ اس میں حماس کے جو جنگجو ہیں موجود ہیں۔ اب دیکھیں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ ان کو نہیں اٹیک کر سکتے حماس کے لوگوں کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرسٹریشن نکال رہے ہیں، جب ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ سرنگوں میں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ لوگوں میں، عام لوگوں میں موجود نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جو کیمپس ہیں، ریفیوجی کیمپس ہیں، جہاں پر جو لوگ غزہ کے ہیں جن کے گھر گرا دیے گئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، وہ وہاں پر پناہ لے رہے ہیں، پناہ گزینوں کے کیمپ ہیں، وہاں پر اسرائیل نے خود تسلیم کیا ہے کہ وہاں بھی ہم نے بمباری کی ہے، ہاسپٹل میں بمباری کی ہے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، اتنی بمباری کی جا رہی ہے کیونکہ فرسٹریشن کا اظہار ہے کہ جناب ہم یہ جنگ اس طرح نہیں جیت رہے، کہ اتنا آسان نہیں ہو رہا ہمارے لیے قبضہ کرنا۔ اب ان کا خیال ہے کہ جی اتنے لوگوں کو مارو کہ سارے یہ 23 لاکھ غزہ کے لوگ ہی کہیں چلے جائیں اور پھر اسی طرح جس طرح پہلے علاقوں پر قبضہ کیا گیا ہے پھر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ اس طرح کا اسرائیل کا پلان نظر آتا ہے کہ اتنی بمباری کرو، اتنے لوگوں کو شہید کر دیا جائے کہ لوگ ہی وہاں سے علاقہ چھوڑ جائیں۔ مگر ابھی تک جو اسرائیل کے پلان ہیں اس میں اس کو اس طرح کامیابی نہیں مل رہی، اس کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے اور وہ ظلم اسی لیے بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ چین کی طرف سے بھی ایک بات سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ چین کے مختلف جو ادارے ہیں ان کی طرف سے جو میپس اپلوڈ کیے گئے ہیں ان میں اسرائیل کا نقشہ ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ بتائی جا رہی ہے۔ چین اس سے پہلے ہی تنقید کر چکا ہے کہ یہ جو غاصبانہ قبضہ ہے اسرائیل کا فلسطینی علاقوں پر، یہ اصل وجہ ہے، اس کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے، فلسطینیوں کو آزادی نہیں دیں گے، تب تک یہ مسئلہ حل ہو نہیں سکتا۔ یہی بات روس بھی کہہ رہا ہے۔ اب چین اور روس کا آپ اتحادی کہہ لیں یا ان کا بہتر تعلق ہے نارتھ کوریا سے۔ اب نارتھ کوریا کے سربراہ ان کی طرف سے، نارتھ کوریا کے سربراہ کی طرف سے، جس سے ظاہر ہے کہ امریکہ ایک طرح سے یہ کہتا ہے جی وہ تعلقات بھی نہیں اور ایک دہشت گرد ملک کے طور پر نارتھ کوریا سے ڈیل کرتا ہے، اس کے سربراہ کی طرف سے بھی فلسطین کا جھنڈا لگا دیا گیا ہے۔ اور یہ کم جونگ ان، انہوں نے کیا کیا ہے، یہ کہتے ہیں جی ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور انہوں نے فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اور ان پر یہ بھی ہے کہ نارتھ کوریا کے صدر یہ جی نیوکلیئر پاور اور یہ سارا کچھ اور میزائل کے تجربات وہ سارا معاملہ چلتا ہے، اور ساؤتھ کوریا جو اتحادی امریکہ کا، اس سے مسلسل ان کے تعلقات خراب ہیں۔ اب اسرائیل کی جانب سے غزہ سمیت فلسطین کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں جاری ہیں جس میں 9,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اور اب شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان نے اسرائیلی مظالم کے خلاف فلسطین کی حمایت کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر شمالی کوریا اور فلسطین کا پرچم لہرا دیا۔ انہوں نے پرچم کی تصاویر لگاتے ہوئے ایکس یعنی ٹویٹر پر لکھا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ اب یہ بھی دیکھ لیجئے، میں نے آپ کو بتایا نا کئی ممالک نے جو تعلقات ہیں وہ منقطع کر دیے ہیں، اور اسی طرح سے دیگر خبروں میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ احتجاج کا سلسلہ نہیں رک رہا۔
اور سوشل میڈیا پر، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انٹرنیشنل میڈیا پر جو بات کی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر اسرائیل کا جو بیانیہ ہے کہ جی ہم اپنے دفاع میں سب کچھ کر رہے ہیں، اس وجہ سے سب کچھ کر رہے ہیں، وہ نہیں چل رہا اور لوگوں میں اویئرنیس پھیل رہی ہے. اور اب مغربی جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان پر بھی چونکہ پریشر آ رہا ہے کہ دباؤ آ رہا ہے کہ جناب آپ ایک سائڈ کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، آپ فلسطین پر ہونے والا ظلم نہیں دکھا رہے، تو ان کی طرف سے بھی اب تھوڑا بہت یہ ایک طرح سے دیکھیں کہ جس طرح کا ایک ہی طرف سے یعنی اسرائیل کی حمایت کا جو تاثر تھا ان کے لیے وہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جناب وہ صرف اسرائیل کی جو کہہ رہے ہیں انہی کی بات کریں. ان کو اب دوسرا جو تصویر کا رخ ہے جو فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی دکھانے کے لیے دباؤ ہے. آپ نے دیکھا ہے جس طرح مغربی ممالک میں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ احتجاج کے لیے نکلے ہیں. اس کے علاوہ قطر امریکہ کی ثالثی، مصر اسرائیل اور حماس کے درمیان زخمیوں کی منتقلی کا معاہدہ، یہ خبر بھی سامنے آئی ہے. دیگر جو تازہ ترین خبریں ہیں فلسطین کے حوالے سے ان میں یہ ہے کہ جی حماس کے تیار کردہ الیاسین اینٹی ٹینک میزائل نے اسرائیل کے ہوش اڑا دیے. ایک یہ خبر ہے، اگر ہو سکا تو اس کی ڈیٹیل پر ہم آئیں گے. فلسطینیوں کی نسل کشی، اقوام متحدہ کا اہم عہدیدار احتجاجاً مستعفی. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ریزسٹنس بڑھ رہی ہے. اس کے ساتھ جناب یہ خبر بھی ہے، غزہ پر زمینی کارروائی، القسام بریگیڈ سے جھڑپوں میں مزید 13 اسرائیلی فوجی ہلاک، بلکہ اب 14 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. اس میں کہا جا رہا ہے کہ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ساتھ جھڑپوں میں مزید 14 فوجی اسرائیل کے مارے گئے ہیں. غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی آرمی کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں زمینی کارروائی کے دوران 14 فوجی ہلاک ہوئے ہیں. یہ غزہ میں اسرائیل کی زمینی کارروائی شروع ہونے کے بعد اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں کی سب سے بڑی تعداد ہے، سب سے بڑی تعداد. اور اس میں یہ بھی دکھایا جا رہا ہے، کچھ ویڈیوز ایسی ہیں کہ جن میں نظر آ رہا ہے کہ کسی ڈرون کے ذریعے بھی بم پھینکا گیا ہے. تو اب یہ بات بھی کی جا رہی ہے. اور یہ وہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ اس طرح کے نہیں ہیں ڈرون کہ جس طرح کہ آپ جنگی ہتھیار کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی مدد سے بڑی افیکٹو طریقے سے اسرائیل کی جو ہے فوجیوں کو ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اچھا، اس میں اب جناب اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی رپورٹ ہو رہی ہے کہ اسرائیلی فوج نے اب تک غزہ میں عسکریت پسندوں کے 11,000 سے زیادہ ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. 11,000، اس کا مطلب ہے آپ سوچئے کتنے ہزار یہ بم پھینک چکے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ اپنے مقاصد کے تحت حاصل نہیں کر سکے اور ابھی بھی اتنی ہی بمباری جاری رکھے ہوئے ہیں. یمن کے حوثیوں کا اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ، یہ خبر ہے جی. یمن نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کیا اور اس میں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ایرانی وزیر خارجہ کے ترک ہم منصب سے اہم یہ ملاقات ہوئی ہے اسی حوالے سے. اور عمان نے اسرائیلی پروازوں کے لیے فضائی حدود بھی بند کر دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو یمن کے حوثی ہیں انہوں نے اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کر دیا ہے. اسرائیلی فوج نے حملہ ناکام بنانے کا بیان بھی جاری کیا ہے. حوثی فورسز کے ترجمان یحییٰ ساری کے مطابق بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل کے مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا. یحییٰ نے یہ بھی کہا کہ آنے والے دنوں میں ایسے مزید حملے کیے جائیں گے. اس سے قبل غزہ میں حماس کے القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فوج پر مارٹر گولوں سے حملہ کیا. اس نے دعویٰ کیا کہ غزہ کے علاقے التوام میں داخل ہونے والی اسرائیلی فوج کی 3 گاڑیوں کو میزائل سے نشانہ بنایا، جس میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیا گیا. اب یہ خبریں آ رہی ہیں جو مصدقہ اطلاعات ہیں، میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ حزب اللہ جو ہے وہ تنظیم بھی کہہ رہی ہے کہ اب ہم بھی باقاعدہ جمعے تک کا وقت ہے، اس کے بعد ہم فجر کے وقت ہم بھی اگر یہ معاملہ سلجھایا نہیں جاتا، غزہ میں ظلم بند نہیں ہوتا، تو ہم بھی اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے. اور اسی طرح اردن کے حوالے سے ہے کہ جی انہوں نے بھی تعلقات منقطع کیے ہیں اسرائیل سے. تو یہ سب خبریں آ رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب اس کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے جب سے یہ سارا معاملہ بگڑا ہے کہ پہلی دفعہ اب یہ جنگ باقاعدہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پھیل چکی ہے. اب اس میں یمن شامل ہو گیا ہے. اب کیا دیگر ممالک میں اس میں شامل ہوں گے؟ کیا اسرائیل یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اب ان ممالک کے خلاف بھی اس طرح سے محاذ کھول دے، ان پر اٹیک شروع کر دے اور اس جنگ کو مزید پھیلائے؟ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.